ایک خاص اور مخصوص ارض و سماوات کی تمام مخلوقات و موجودات کا اکیلا پیدا کرنے والا، اکیلا مالک، اکیلا رزق دینے والا، ہر طرح کے تصرفات، ہر طرح کے اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں، تمام منافع، تمام نقصانات، تمام عزتیں ذلتیں اسی کی تابع اور منشا کے مطابق۔ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو ساری کائنات مل کر اس پہنچنے والے نقصان کو فائدے میں نہیں بدل سکتی، اور اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانے پہ آ جائے تو ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مارنے والا، پیدا کرنے والا، تنگ دستوں کا رزق دینے والا، مالک الملوک، مالک الاملاک، وہ جسے چاہے عزت دے کر سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے، وہ جسے چاہے اقتدار دے دے اور جسے چاہے اقتدار چھین لے، وہ زبردستوں کا زبردست، وہ طاقتوں کا طاقت والا، وہ حاکموں کا حاکم، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اسی لیے ہمیں اپنی تمام مناجات، ہمیں اپنی تمام حاجات صرف اسی کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اسی کے علاوہ کسی اور کے در پر جھکنا ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کی کبریائی کے بعد ان گنت درود و سلام، تحیات و تسلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ہر بات، جن کا ہر فعل ہمارے لیے قابل حجت، ہمارے لیے قابل احترام اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں زندگی کے رموز و اوقاف سکھائے، جنہوں نے ہمیں تہذیب و تمدن کے چہرے کو نکھارنے کا ہنر سکھایا، جنہوں نے ہمیں بری محفلوں سے دور رہنے اور اچھی محفلوں کے پاس آنے کا طریقہ بتلایا، اور ان گنت سلام ہو ان نفوس قدسیہ پر، ان حضرات پر، ان قیمتی جانوں پر جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا۔ حضرات، آج امت مسلمہ جس ذلت و رسوائی، جس ذلت و خواری، جس بے یقینی، بے سکونی، بے اطمینانی، بے سر و سامانی کے عالم سے گزر رہی ہے، کیا ہماری یہ شان تھی؟ کیا ہمارا یہ مقام تھا؟ ہم تو وہ تھے کہ جس طرف مسلمان چل پڑتے تھے، زمین کیا آسمان کی تمام برکتیں اس کے پیچھے چل جاتی تھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب ہم نے اللہ کے فرامین کو فراموش کر دیا، جب ہم نے آقا نامدار کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا، پھر ذلتیں، رسوائی، بے قراریاں، بے اطمینانیاں، بے سکونیاں ہمارا مقدر بن گئیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے من حیث القوم، من حیث الاجتماع، من حیث الامہ، کبھی ہم نے یہ سوچنے کا تصور بھی کیا ہے کہ ہماری یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ ہم تو وہ تھے کہ زمانہ ہمارے قدموں کی چاپ پر کان لگائے ہوتا تھا۔ ہم تو وہ تھے کہ ہم جس طرف چل پڑتے تھے کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوتی تھی۔ ہم تو وہ تھے کہ مکہ کے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو وہ تھے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مقدر، یہ ہماری ذاتوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اتنی بے قراریاں، بے چینیاں، اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں پڑ گئی ہیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تاریخ انسانی کو چھوڑیں،
تاریخ انسانی کو چھوڑیں، کم از کم ہمیں یہ موقع کبھی نہیں ملا کہ ہم اپنی تاریخ اسلامی کا ہی مطالعہ کر لیں۔ تاریخ اسلامی کو بھی چھوڑیں، کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم تاریخ پاکستان کا ہی مطالعہ کر لیں کہ یہ اتنا بڑا اسلامی ملک، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، اور پھر اس کے اندر مال کی بہتات، سامان حرب کی بہتات، پھر اس کے اندر عوام کی کثرت، اس کے اندر دولت سب سے زیادہ، لیکن وسائل سب سے زیادہ، اور جتنے ذلیل و رسوا، ذلت و خواری جتنے ہم اس وقت ہیں، شاید ہی کسی دور کے اندر ہم مسلمان ہوئے ہوں۔ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ پاکستان جس کو ہم نے سوچا تھا کہ اسلام کا قلعہ بنائیں گے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم سب اکٹھے ہو کر جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، اپنی ماں کو خون میں لت پت روتے ہوئے دیکھا، صرف اس پاکستان کی خاطر اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن صرف اس پاکستان کی خاطر جو لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا۔ اور جب ہم نے اس لئے اصل مقصد سے ہٹ گئے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اسی اپنے منشا کی طرف واپس لے آئیں تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہمیں ہماری کھوئی ہوئی میراث واپس مل سکتی ہے۔ اللہ اتمام حجت کے لیے تمام کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے، ہم کیا کسی سے لڑتے۔ اللہ نے ہمیں وسائل سے مالا مال کر دیا کہ یہ تمہارے پاس بہانہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے پاس تو سامان حرب ہی نہیں تھا تو ہم کیسے لڑتے۔ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا کر دی کہ جو کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہماری ایٹم بم کی ٹیکنالوجی کسی ملک کے پاس نہیں ہے، جو ہماری ایٹم بم کی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ اللہ ہمارے پاس تو لوگ نہیں تھے، 18 کروڑ عوام کا یہ پاکستان، 18 کروڑ عوام کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ ہمارے پاس دولت نہیں تھی دنیا کے، آپ کو یہ شاید بات عجیب سی لگے کہ 9,985 لوگوں میں سے 6,000 امیر ترین لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی بہانہ ختم ہو گیا کہ ہمارے پاس دولت نہیں تھی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ اللہ نے اتمام حجت کر دیا، اور پھر اس کے بعد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ دوستو، لوگو، اگر تم اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ گے، اللہ کی طرف، اللہ کے فرامین کی طرف واپس لوٹ آؤ گے، اس قرآن کی طرف واپس لوٹ آؤ گے، تو میں تمہارے دلوں کے اندر سے خوف کو مٹا دوں گا اور لوگوں پر تمہارا خوف طاری کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور شہر والے، قصبوں والے، دیہات والے لوگوں، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو، اپنے دیواروں پر یہ باتیں لکھ لو، اس کو نوشتہ دیوار سمجھ لو، اپنے عقل کے کسی ٹھکانے میں یہ بات بٹھا لو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام برکتیں تم پر دوبارہ نازل کر دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر ہم آج اس بات کو نہ سمجھے تو اتمام حجت کے بھی تمام مراحل پورے ہو چکے ہیں، اتمام حجت کے تمام مراحل پورے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک اتمام حجت ہے کہ ایک اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا کارکن آپ لوگوں کے پاس آیا ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے ساتھ چلنے کا ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں تھا۔ اہل حدیث یوتھ فورس آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ یارو، امریکہ کی 2 عمارتیں تباہ ہوں، وہ بے غیرت امریکہ ہمارے 2 ملک صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ہماری کل متاع لٹ جائے، ہمارا سرمایہ ختم ہو جائے، ہماری اسلامی نشاط ثانیہ مٹ جائے اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا، ہماری غیرتوں میں جوش پیدا کیوں نہیں ہوا۔
جب افغانستان کے اندر گوانتا نامو بے کے اندر قرآن جل رہا تھا، اللہ اس وقت بھی ہماری غیرتوں میں جوش نہیں آیا، اور اتمام حجت کے تمام مراحل بھی تو نے پورے کر دیے۔ افامن اہل القری ان یاتوا باسنا بیاتم وہم نائمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شہروں والوں، ان قصبوں والوں کو یہ بتا دو کہ جب تم میری طرف واپس نہیں آؤ گے، پھر تم گھوڑے بیچ کر زود و زیاں سے بیگانہ ہو کر تم سوئے ہوئے ہوگے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سوئے ہوئے عذاب نازل ہو جائے گا، اگلی آیات میں فرمایا ابا امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کھیل کود میں مشغول ہو گئے، تم لہو و لعب میں مشغول ہو گئے، تم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اللہ عین اس وقت آپ کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے اس عذاب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اس مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، فتنوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ اگر تم نے میرے فرامین سے منہ موڑ لیا تو میں تمہارے اندر فتنے فساد برپا کر دوں گا، عذاب الہی دے دوں گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمارے دن رات ویسے ہی ہیں، ہماری راتیں ویسے ہی رنگین ہیں، ہمارے کاروباروں کے اندر ذرا فرق نہیں آ رہا کہ ہم کہیں برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی ان باتوں پر یقین کر لیا، اللہ کے ان وعدوں پر ان کو پکا یقین تھا، من اتبع رضوان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ تو نے میری تمام باتوں پر پورا پورا عمل کیا ہے، جاؤ تجھے دنیا کی امامت سونپ دی گئی۔ آج بھائیو ایک لمحہ فکریہ دے کر جا رہا ہوں، ایک درد ہے جو آپ کے دل میں لگا رہا ہوں، ایک شوق ہے جو ابھار رہا ہوں کہ آئیے اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پر آئیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بچانے کی خاطر، اس پاکستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کی خاطر، اس پاکستان کی فضاؤں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کی خاطر آئیے اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں حوصلہ افزائی دیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے دوست بھائی جوان جتنے بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں پر رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہ بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، اللہ پاکستان کو ترقیاں عطا فرما، اللہ